السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، ناچ گا کر، فحاشی پھیلا کر، فحش حرکات کر کے پیسہ کمایا تھا۔ اب زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، لوگ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تکلیف کی شدت میں بھی غلیظ الفاظ ہی زبان سے نکال رہی تھی۔ وہ ایک نامکمل عورت تھی جسے ہجڑا کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شبنم تھا، ہجڑوں کے گروپ کی گروہ تھی۔ نہ جانے کتنے ہجڑوں کو اس نے بجائے سیدھی راہ بتانے کے رائے ہدایت سے بھٹکا کر غلیظ کاموں میں لگا دیا تھا اور اپنے ان چیلوں کے ذریعے پیسہ کمانے لگی تھی۔ ہائے افسوس کہ بینک میں پڑے کروڑوں روپے جو اس نے ناچ کر کمائے تھے وہ اس کی زندگی نہیں بچا پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی دی گئی تربیت کے مطابق اس کے چیلے اسے مرتا ہوا چھوڑ کر کسی فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ محض ایک نئی ہجڑا لڑکی اس کے سرہانے بیٹھے آنسو بہا رہی تھی اور اس کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ کسی نیک والدین کا خون تھی اور والدین نے زمانے کے ڈر سے اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے اور وہ نوعمر ہجڑا لڑکی اکیلے گرو کے پاس رہ گئی تو اس نے گرو سے پوچھا تھا کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو آڑے آ رہا ہے اور تمہاری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، وہ رب تو قارون تک کو معاف کرنے کے لیے راضی تھا۔ اس رب نے ان لوگوں کو بھی ہدایت بخشی تھی جو اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ اور کیا تمہیں یاد نہیں جب ایک گانے والے بوڑھے کو موت سامنے نظر آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ رب فقط اس گناہ کی وجہ سے جو تم ناچ گانا کرتی تھی تمہاری اتنی سخت پکڑ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا رحیم اور مہربان ہے۔ لڑکی کی زبانی رب العالمین کے رحمت کے قصے سن کر اس کی گرو شبنم رونے لگی اور بتایا کہ وہ بہت گناہ گار ہے۔ وہ ایک وڈیرے کے لیے کام کرتی ہے جس کو نوعمر شریف مجبور اور بے سہارا لڑکیاں فراہم کرتی تھی۔ لڑکوں سے دوستی کر کے ان کو بلیک میل کر کے اس وڈیرے کو پیسے لے کر دیتی تھی اور بدلے میں کسی بھی قسم کی قانونی جنگ کے لیے وہ وڈیرا اس کا محافظ بنتا تھا۔ دونوں کے لیے بظاہر اس میں فائدہ تھا کیونکہ میں ناچ گا کر اور تم لوگوں کے ذریعے کما کر لاکھ روپے جمع کر لیتی، جبکہ وڈیرا میرے ذریعے شکار کیے گئے لڑکے اور لڑکیوں کو بلیک میل کر کے لاکھوں روپے کما لیتا تھا۔ اسی دوران ہم میں سے ایک ظلم ہوا، ہم نے ایک کم عمر یتیم لڑکے پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ لڑکا محض 16-17 سال کا تھا، والد فوت ہو چکا تھا، گھر میں والدہ اور جوان بہنیں تھیں۔ لڑکا غیرت مند تھا اور والدہ و بہن کو گھر میں بٹھا کر کھلانے کی تمنا دل میں لیے مزدوری ڈھونڈنے لگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے کام نہ ملا، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ وہ پریشانی کی حالت میں سڑک پہ کھڑا تھا، چہرے کا حسن غربت، پریشانی اور فکر سے گہنا رہا تھا۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو میں اس کے پاس پہنچی، اس کے حالات معلوم کیے تو مجھے بہت آسان شکار لگا۔ میں نے سوچ لیا اس کو بچانے کی خاطر اس کی ماں زیور اور گھر بیچ کر پیسہ دے گی، لہذا میں نے اسے 1 مہینے کا راشن لے کر دیا اور اپنے ساتھ فنکشن پر پیسے جمع کرنے کی خاطر لے جانے لگی۔ جلد اس کے دل میں جسم کی ہوس ڈال دی گئی، مگر پھر بھی وہ مجھ پر گناہ پر آمادہ نہ ہو سکا کیونکہ اسے اپنی بہن اور ماں بہن کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ کسی طور قابو نہ آیا تو میں نے اس پر چوری کا الزام لگا کر وڈیرے کے ذریعے گرفتار کروا دیا اور اس کے گھر والوں سے 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ چونکہ گھر سے 3 لاکھ روپے دینے والوں کی گھر والوں کی حیثیت نہ تھی اور بیٹے کو چھڑوانا بھی ضروری تھا، لہٰذا لڑکے کی بہن نے گردہ بیچ کر بھائی کو چھڑوانا چاہا۔ گردہ بیچ کر پیسے لے لیے اور ہم تک پہنچا دیے۔ ہم نے وہ لڑکا بھی واپس بھیج دیا، مگر اس کی بہن محض 3 دن بعد مر گئی۔ جب اس لڑکے کی بہن مر گئی تو چند دن بعد وہ دونوں ماں بیٹا روتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھے بد دعائیں دینے لگے۔ میں نے اسی وقت وڈیرے کو بلوایا اور وڈیرے کے گنڈوں نے ساتھ مل کر دونوں ماں بیٹی کو مار مار کر ادھمرا کر دیا۔ جب وہ مرنے لگ پڑے تو ہم نے انہیں اٹھا کر ایک ویران سڑک پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر کبھی میری دہلیز پر نہیں آئے۔ وہ اسی رات مر گئے یا پھر زندہ بچ گئے تھے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں اپنے گناہ کی دنیا میں مگن رہی۔ اس کے بعد کئی لوگوں کو اپنا شکار بنایا، یہاں تک کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب جب آپ لوگ مجھے کلمہ شریف پڑھنے کے لیے کہتے ہو تو میرے سامنے وہ ماں بیٹے پر کیے جانے والا تشدد آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اس وقت ان ماں بیٹے کو ہم غلیظ گالیوں کے القابات سے نواز رہے تھے، ایسے ہی غلیظ گالیاں میری زبان سے جاری ہو جاتی ہیں۔ میں کلمہ شریف پڑھنا چاہتی ہوں مگر میرے اعمال مجھے
نہیں پڑھنے دے رہے۔ میں مرتے وقت تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ یاد رکھنا باقی ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، البتہ کسی مظلوم، مجبور، بے کس پر کیے گئے ظلم کی کوئی معافی نہیں، اور اس ظلم کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی۔ اس کے بعد شبنم گرو پورا ہفتہ بغیر کچھ کھائے پیے تڑپتی رہی، یہاں تک کہ تنگ آ کر نئی بننے والی گرو نے اسے گلے میں رسی باندھ کر چھت سے لٹکا دیا، مگر جسم کمزور ہو کر وزن گھٹ جانے کی وجہ سے وہ پھر بھی نہ مری۔ اس کی ٹانگیں سے اینٹیں باندھ دی تو صبح تک شبنم گرو مر چکی تھی۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔